ہر جگہ بسم اللہ نہ پڑھیں ورنہ کافر ہو جاتا ہے، خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکتوں کی کتاب ہے۔ اس کی آیات اہل ایمان کے لیے شفا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر حرف میں 10 آیات لکھی ہیں۔ قرآن کریم دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن کریم نعمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اگر آپ رحمت کے اس عظیم خزانے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس خزانے کو کھولیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں حاصل کریں۔ جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر دوسرے مباح اعمال کی برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ قدرت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رحمت اللہ علیہ سے بسم اللہ کی نسبت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اور اس میں ایسی قربت ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفید، یہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں ہے۔ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف جم گئے، سمندر ہمارا ٹھکانہ بن گیا، شہر تباہ ہو گیا، جانوروں نے اپنے کان بند کر لیے، آسمان کے 3 بج چکے تھے، اور رب کائنات نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس پر میرا نام لیا جائے گا وہ ضرور برکت والا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں ہے۔ جو شخص جہنم کے 19 دروازوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے۔ اس کی بھی 19 شکلیں ہیں، یہ آپ کو ہر فرشتے سے بچائے گا۔ اسے ابن الاجزاء نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے۔ ہر شخص جہاں چاہتا ہے پڑھتا ہے۔ یہ بچوں کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے فوراً اس کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنا ہو تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وہاں بسم اللہ پڑھے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ ایسی جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ اب سمجھ لیں کہ آج کن جگہوں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور کن جگہوں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا خلاصہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم جو بھی کام شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے کام میں برکت ڈالے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بھی بے پناہ فائدے ہیں۔ اگر کوئی شخص تلاوت کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں تو آپ کی سنت بھی پوری ہوگی اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و ناصر ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنا کام اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ یہ ہمارا کام تھا کہ بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے اختیار میں کیا ہے۔ غلام کو شباب حاصل ہوتا ہے اور بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بندے کو کسی میں شباب ہی اختیار کرنا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اب یہ اپنا لیں کہ اگر آپ کھانا کم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پر چھوڑ دیں۔ تمہارے لیے جو کچھ بچا ہے اللہ پر چھوڑ دو۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ بھٹک گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ پر بھروسہ ہی حتمی سچائی ہے۔ اس نے کہا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ سب سے بہتر ہے۔ پھر بعض صحابہ نے کم کھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے فضل پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر یہ ہمارے نصیب میں ہے تو ہمارے اونٹ لوٹ جائیں گے، اور اگر ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو وہ چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں اللہ کے فضل پر بھروسہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کے فضل پر بھروسہ کرو، پھر اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھیں۔ یعنی جو کچھ ہماری قسمت میں ہے اس کا کرنا ہم پر فرض ہے۔ جوانی کا انکار کرنے والا غیرت مند ہے، جوانی سے انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہم ہاتھ جوڑ کر بیٹھیں گے، اب اللہ ہمیں کھلائے گا، کیونکہ وہی پرورش کا ذریعہ ہے۔ لیکن تم محنت کرو اور جوانی حاصل کرو، پھر اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو۔ آپ کو جو بھی مزدوری کرنی تھی، جو بھی کاروبار کرنا تھا، اللہ کی رحمت کو چھوڑ دیں۔ اے رب کائنات، اب ہم نے وہ کر دیا جو ہمارا تھا، آگے تیری حکمرانی ہے اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ صرف کمانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کمایا ہے، آپ ابھی کام پر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ غور کریں کہ زمین سے غلہ کس نے نکالا، پھر اسے گندم بنایا، پھر آٹا بنایا،
फिर वो रोटी तकसीम की गई। हमें यकीन है कि ये हमारी मेहनत की वजह से हो रहा है। हमने रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद वो गोश्त, सालन या सब्जी हमारे सामने आ गई, और फिर जैसे ही हमने ये किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमारे हाल पर एक फरिश्ता बैठा है। वो फरिश्ता अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हमारे गले में 2 चैनल हैं, एक चैनल सांस लेने के लिए है और दूसरा चैनल वो चैनल है जिसके जरिए सांस अंदर जाती है और खाना अंदर जाता है। ये दोनों चैनल बिल्कुल बराबर हैं और दोनों में एक ही सुराख है, लेकिन फिर अंदर जाने के बाद अलग हो जाते हैं। अब जरा तसव्वुर करें कि यहाँ फरिश्ता बैठा है और अल्लाह से पूछ रहा है कि ए रब, हमारी हर सूरत में इस नज़र को जिंदगी की बहार बनाऊं या मौत की बहार। अब अगर अल्लाह की मर्जी हो तो वो नज़र जिंदगी की बहार बन जाती है, और अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो वो नज़र मौत बन जाती है। यानी अगर वो जगह खुराक की नाली में चली जाए या सांस की नाली में चली जाए तो इंसान तबाह हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फरिश्ता यहाँ बैठा है और उस शख्स को बता रहा है कि इस जगह को कहाँ ले जाना है। तो आपने इसका इंतखाब किया, यानी जवानी को कबूल करना कहलाता है, और आपने उसे अल्लाह तबारक व ताला पर छोड़ दिया। इसलिए जब हम खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग कुछ हराम काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जुआ खेलता है तो उस पर अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। अल्लाह ने कब कहा कि जुआ खेलो? अल्लाह ने कब कहा कि शराब में अपने आप को बेनकाब करो? अल्लाह ने कब कहा कि झूठ बोलो? अल्लाह ने बिल्कुल नहीं कहा। एक शख्स ने दीवाली की शान मंजिल बनवाई और उस पर लिखा हाजिम रब्बी के हक में, रब की बरकत। शैतान नीचे बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा कि वो क्यों रो रहा है? उसने कहा, देखो, मैंने इसे झूठा बनाया और धोखाधड़ी से इसकी इमारत बनाई, और वो हाजिम लिख रहा है। ये फजाइल भी मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने उसे झूठ बोलने और उसकी तमन्ना करने को कहा। अल्लाह ने कहा हाजिम रब्बी के हक में। नेमत देने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ने कहा कि चीब का मकसद है। शैतान इंसान को हर तरह से धोखा देता है, इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह हारिस नहीं पढ़ना चाहिए। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम गुस्ल खाने में दाखिल हों तो गुस्ल खाने में जाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, और गुस्ल खाने से बाहर आने के बाद जब हम लिबास पहनते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। वो कहता है और फिर इसके बाद पैसे लेते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। तो ऐसी जगह जहां कोई हराम काम करे तो वहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में 6 अता किए हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अल्लाह सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, लिहाजा जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत अल्लाह याद करेगा। फिर ये नहीं होगा ये लोग कहते हैं अल्लाह की इजाजत है। अल्लाह ने आपको इजाजत दी है, ये वो महीना है, अल्लाह ने आपको इजाजत दी है। इस दुनिया में जो चाहो करो। अल्लाह जालिम को दिल देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो जाने नहीं देता। अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए अल्लाह इस दुनिया को देख रहा है। ये अल्लाह की मर्जी नहीं कि आप जुर्म करें, लेकिन अल्लाह ने आपको सिर्फ इजाजत दी है। आइए देखते हैं आप कितना करते हैं। एक दिन तुम सब मेरे पास आओगे, फिर मैं क़यामत के दिन बादशाहों के दरमियान फैसला करूंगा। फरमाया, तो आपने अल्लाह की मखलूक को समझ लिया है, और हमें यह समझना चाहिए कि हमें कौन से आमाल करने चाहिए और कब नहीं करने चाहिए। अगर हम सुन्नत नबवी पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए और अज्र पर हाथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।